السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ 8 اپریل 2026 صبح کا وقت پاکستان میں اس وقت قریباً 4:20 ہوئے ہیں۔ فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، مجھے آواز آ رہی ہے۔ اور اسلام آباد سے اچھی خبر جو پچھلے کئی دنوں سے ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں، وہ اچھی خبر آ گئی۔ دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے سے واپس، اور اس میں اللہ نے یہ اعزاز پاکستان کو دیا کہ پاکستان اس کی وجہ بنا، اور امریکہ نے ایران پر جو حملہ کرنا تھا آج صبح 5 بجے، اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوسٹ پون کر دیا ہے 2 ہفتوں کے لیے۔ پاکستان نے اس کی ریکویسٹ کی تھی، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا اس خبر کو ڈسکس کر رہا ہے، اس میں پاکستان کے کردار کا ذکر کر رہا ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا، پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا، اور پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار کا، جن کی دن رات کی کوششوں سے یہ ممکن ہوا کہ آج پوری دنیا ایک سکھ کا سانس لے گی، کیونکہ لگ رہا تھا کہ اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ایران کی تہذیب کو ختم کر دوں گا، اور اس بات پہ وہ بہت تنقید کا نشانہ بنے، لیکن صرف اب سے کچھ 4-5 گھنٹے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان کو میسیج بھیجا، ایک ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس جنگ کو 15 دن کے لیے، اس حملے کو ملتوی کیا جائے، 15 دن کے لیے تمام اطراف جنگ روک دیں، اور 15 دنوں کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز کھول دی جائے۔ اس کے جواب میں ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ ایک پوسٹ کی ہے، جس کو میں ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، لیکن اس ظاہر ہے یہ ترجمہ تو میں کر ہی دوں گا، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت اہم خبر یہ ہے کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کریش کر گئی ہیں، اور سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اس وقت تک جو میرے پاس، جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا ہے، اس وقت 4:21-22 ہو گئے اب، اور اس وقت جو کروڈ ہے، WTI کروڈ جو ہے ورلڈ ٹریڈ انٹرنیشنل کا، وہ $93 پر بیرل پہ آ گیا، اور نیچے گر رہا ہے مسلسل۔ میں دیکھ رہا تھا اس پہ بلومبرگ پہ اور CNBC پہ، جو میٹر چلتا ہے جیسے کسی پیٹرول پمپ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے نیچے گر رہا تھا تیل کی پرائس، اور مسلسل گر رہی ہے۔ اس کے علاوہ برینٹ کروڈ جو ہے وہ $108 پر بیرل پہ آ گیا ہے۔ سونے کی قیمتیں اس دوران بڑھ رہی ہیں مسلسل، اور دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس اس وقت بلش ہیں، اور خاص طور پہ جاپان، ساؤتھ کوریا، ہانگ کانگ، ان کی مارکیٹس کھل رہی ہیں، ابھی کھلی گئی ہیں کچھ تو، اور وہاں پہ بہت پازیٹیو سائن ہے۔ دوسری طرف کل جب رات کو پرائم منسٹر شہباز شریف کا جیسے ہی ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اس کے بعد نیو یارک اسٹاک ایکسچینج، وال اسٹریٹ جرنل، اور وال اسٹریٹ جو وہاں کی اسٹاک مارکیٹ ہے، اور نیسڈیک، یہ تمام ایک دم سے جو ان کے لاسز تھے کل کے ہوئے پورے دن کے، وہ لاسز نہ صرف ختم ہوئے بلکہ وہ پروفٹ میں چلی گئی ود ان این آور اور سو۔ اور اب ظاہر ہے اب تو رات ہے، وہاں بند ہو چکی ہیں وہ مارکیٹس، لیکن جب کھلیں گی اب کچھ گھنٹوں بعد، جب وہاں صبح ہوگی، تو وہاں کی مارکیٹس بھی بہت اوپر جائیں گی، اور یہ سب کچھ ہوا ہے پاکستان کی ان کوششوں سے۔ اور اس کے ساتھ ابھی میں آپ سے بات کروں تو یہ خبر آ گئی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا تھا، تو جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے آن behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran۔ وہ میں آپ کو پڑھ دوں، وہ پہلے وہ پڑھ دیتا ہوں بعد میں ٹرمپ کا۔ انہوں نے کہا آن behalf of the Islamic Republic of Iran، کہ ان کے behalf پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ I express my gratitude and appreciation for my dear brothers, His Excellency Prime Minister of Pakistan Sharif, and His Excellency Field Marshal Asim Munir for their tireless efforts to end the war in the region۔ اب عباس اراغچی نے بھی وہی بات کی ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنے ٹروتھ سوشل کا جو انہوں نے آغاز کیا اس پوسٹ کا، انہوں نے شکریہ ادا کیا پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا۔ عباس اراغچی نے بھی یہی کیا ہے، اپنے بیان میں ابھی لینڈ کیا۔ In response to the brotherly request of PM Sharif in his tweet, and considering the request by the US for negotiations based on its 15-point proposal as well as announcement by POTUS
about acceptance of the general framework of Iran's 10-point proposal as a basis for negotiations, I hereby declare on behalf of Iran's Supreme National Security Council. اب یہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف جو میرے بھائی ہیں ان کی برادرانہ درخواست پر اور ان کے ٹویٹ کے بعد جو آئی ہے اور جو امریکی صدر نے درخواست کی ہے بات چیت کی اور اپنے 15 انہوں نے جو پوائنٹ کی تجاویز دی ہیں اور انہوں نے ہمارے بھی 10 پوائنٹ جو ہیں اس کا جنرل فریم ورک اس کو ایگری کیا ہے اور اس کی بیس پہ جو بات چیت ہوگی. میں ان سب باتوں کے بعد ان دونوں پوائنٹس کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی ریکویسٹ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریکویسٹ اور 15 پوائنٹ ان کے اور 10 پوائنٹ ہمارے ان کی ایکسیپٹنس کی بنیاد پہ میں سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے بہاف پہ یہ کہتا ہوں if attacks against Iran are halted, اگر ایران کے خلاف حملے روک دیے گئے, our powerful armed forces will cease their defensive operation, ہماری طاقتور فوج اپنا دفاعی جو آپریشن ہے وہ روک دیں گی کہ ہم دفاع کریں. ان پہ ظاہر ان پہ جاریت ہوئی ہے وہ دفاع کر رہے ہیں. For a period of 2 weeks, 2 ہفتوں کے لیے safe passage through the Strait of Hormuz will be possible via coordination with Iran's armed forces. اور 2 ہفتوں کے لیے Strait of Hormuz میں سے تمام safe passage ممکن محفوظ راستہ انشور ہم کرتے ہیں اور اس کی کوآرڈینیشن ایران کی آرمڈ فورسز کے ذریعے ہوگی with due consideration of ٹیکنیکل لمیٹیشن, جو اس کی ٹیکنیکل لمیٹیشن مثلا ٹریفک بہت زیادہ نہیں ہو سکتی, تھوڑا گیپ دینا پڑے گا آنے جانے میں, اس طرح کی کوئی چیز ہوگی انہوں نے کہا اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے آرمڈ فورسز کی تاکہ ہمارا سیکورٹی. یہ ایران نے بھی قبول کر لیا ہے اس سیز فائر کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کر لیا ہے. اب صرف رہ گیا ہے اسرائیل کا بیان, اس کا ابھی تک نہیں آیا, لیکن ظاہر ہے اسرائیل تو وہ کرے گا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو کہیں گے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ دوں. انہوں نے کہا ہے کہ بیسڈ آن conversation with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir of Pakistan, and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait of Hormuz. انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ, پرائم منسٹر شہباز شریف کا شکریہ, اور انہوں نے جو ان سے میری بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے جو ریکویسٹ کی ہے کہ میں اپنا اس تباہ کن حملے کو روک دوں 2 ہفتوں کے لیے, تو ڈپینڈنگ کہ ایران بھی اس کو روکتا ہے اور وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیتا ہے, آئی ایگری ٹو سسپینڈ دا بامبنگ. میں بامبنگ کو روکنے کا فیصلہ اناؤنس کرتا ہوں, متفق ہوں. اینڈ اٹیک آف ایران فار اے پیریڈ آف 2 weeks, 2 ہفتوں کے لیے میں اس کو, دس ول بی اے ڈبل سائڈڈ سیز فائر, مطلب دونوں اطراف کی طرف سے یہ سیز فائر ہوگی. دا ریزن فار ڈوئنگ سو از, اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہے, دا ریزن فار ڈوئنگ سو از دیٹ وی ہیو آلریڈی میٹ اینڈ سیڈڈ آل ملٹری آبجیکٹو, ہم نے تمام اپنے ملٹری ٹارگیٹس حاصل کر لیے ہیں, یہ ٹرمپ نے کہا ہے, ود دا ڈیفینیٹو اگریمنٹ کنسرننگ لانگ ٹائم پیس ود ایران, اور and are very far along with the definitive agreement concerning long term peace with Iran. ہم ایران کے ساتھ ایک لانگ ٹرم پیس چاہتے ہیں اور پیس ان دا مڈل ایسٹ اور مڈل ایسٹ میں بھی پیس چاہتے ہیں. وہ received a 10-point proposal from Iran, 10 پوائنٹ ہم نے پروپوزل ایران سے موصول کی ہے. believe it is a workable basis on which to negotiate, اور یہ کافی مطلب یہ workable, اس پہ کام ہو سکتا ہے. پازیٹیو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے کہ یہ جو پروپوزل ایران سے ہیں اس پہ کام. میں آپ کو پروپوزل ابھی یاد کرواتا ہوں, میں 10 پوائنٹ جو ہیں ایران نے جو دیے تھے, شاید آپ کو بھول گیا ہوں. نیگوشیٹ almost all of the various points of post contention have been agreed to between the United States and Iran, کہ جو جھگڑے لڑائی کے بعد جتنے بھی ہمارے پوائنٹ تھے جس پہ ہمارا اختلاف تھا اس پہ ہم نے ایگری کر لیا ہے. بٹ اے 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummated. انہوں نے کہا لیکن یہ 2 ہفتوں کا جو پیریڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس بات کا کہ اب یہ خبر ہے, یہ میں ابھی اس میں پڑھتے پڑھتے مجھے سمجھ آئی ہے کہ معاملہ طے ہو گئے ہیں دونوں طرف میں, اور جیسے کہتے ہیں رشتہ طے ہو گیا ہے اور اب رخصتی ہونی ہے. جو انہوں نے کانسومیٹ کی بات کی ہے کہ ایگریمنٹ پیریڈ 2 ہفتوں کے دوران will allow the agreement to be finalized and consummated, کہ یہ جو معاہدہ ہے 2 ہفتوں میں اس کو مکمل کیا جائے گا,
فائنل کیا جائے گا اور پھر کانسیکوینس اس پہ اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اس کو دونوں فریق فالو کرنا شروع کر دیں گے. چیزیں طے ہو چکی ہیں جو ہم نے خبریں دیں میں نے پچھلے دنوں میں کہ لگے ہوئے ہیں دونوں طرف سے, لیکن لیک نہیں کر رہے میڈیا کو کیونکہ اس سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اور اسرائیل خاص طور پہ کوشش کر رہا تھا, بار بار اس نے سیبوٹاج کیا, بار بار پاکستان کو ٹوٹا ہوا گھر دوبارہ بنانا پڑا اور نئے سرے سے سٹارٹ کرنا پڑا. 3 دفعہ تو کم از کم پچھلے 4-5 دنوں میں ہو چکا ہے. تو اس لیے نہیں دی جا رہی تھی, لیکن پیچھے چیزیں ساری ڈسکس ہو رہی تھیں. اور انہوں نے پھر کہا کہ آن بہاف آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایز پریزیڈنٹ اینڈ آلسو ریپرزینٹنگ دا کنٹریز آف دا مڈل ایسٹ. اب یہ بھی بڑی بات انہوں نے کی کہ میں امریکہ کے صدر کے طور پہ اور میں مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں. یہ دوسرے ممالک ہوں گے جو عرب ممالک ہیں, گلف کنٹریز ہیں اینڈ اسرائیل. It is an honor to have this long-term problem close to resolution. یہ جو بڑے عرصے کا ایک مسئلہ چل رہا تھا اس کو میں نے آج نپٹا دیا ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. اور thank you for your attention وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے وہ سچویشن جو انہوں نے بتائی اور جس کا ذکر میں نے آپ کے 10 پوائنٹس میں آپ کو یاد کروا دوں. ایران کے جو تھے بڑے اہم ہیں. نمبر 1, guarantees that Iran will not be attacked again, کہ ایران پہ دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا. پرماننٹ اینڈ ٹو دا وار, ناٹ جسٹ اے سیز فائر, جنگ ختم ہونی چاہیے, جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے. یہ دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرا تھا اینڈ ٹو اسرائیل اسٹرائکس ان لیبنان. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہو گئی ہے یا ہو جائے گی فوری طور پہ. لفٹنگ آف آل یو سینکشنز آن ایران, ایران کے اوپر سے تمام یو سینکشنز ختم کر دی جائیں. اینڈ ٹو آل ریجنل فائٹنگ اگینسٹ ایرانین ایلائز, یمن میں, عراق میں اور لبنان میں جو وہاں پہ ہیں وہ ختم کر دی جائیں. ان کے جو الائز ہیں ایران کے, ان کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے. ان ریٹرن ایران وڈ اوپن دا اسٹریٹ آف ہارمز, جو ایران نے اناؤنس کر دیا ہے. ایران وڈ امپوز ہارمز فی آف $2 ملین پر شپ. یہ ابھی نہیں لگے گی لیکن اس کے اوپر بات چیت ہوگی. ایران وڈ اسپلٹ دیز فیس ود عمان, کہ ایران یہ فیس جو لگائے گا $2 ملین پر شپ وہ عمان کے ساتھ شیئر کرے گا. یہ دونوں باتیں ابھی اس پہ کام ہوگا اگلے 2 ویکس میں. تو ایران ٹو پرووائڈ رولز فار سیف پیسج تھرو ہارمز, یہ ابھی ایران نے کہا ہے. عباس اراغچی کو جو میں نے ابھی آپ کو بیان پڑھ کے سنایا, اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی ایران کی طرف سے. اور 10واں, ایران ٹو یوز ہارمز فیس فار ریکنسٹرکشن انسٹیڈ آف ریپریشن, کہ ایران کو تاوان نہیں دیا جائے گا لیکن وہ استعمال کرے گا اس جو فی وہ یہاں سے لے گا اس کو وہ استعمال کرے گا اپنے جو ریکنسٹرکشن کے لیے. تو یہ ہے خبر. اور یہاں پہ شکر ادا کریں گے ہم سب. میں نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ اس دنیا کو جنگ سے بچائے, اس ریجن کو بچائے, اسلامی ممالک کو آپس میں جنگ کرنے سے بچائے. کھل کے بات کرنی چاہیے. پاکستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, اسلام آباد کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, پنڈی کو جاتا ہے, پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کو جاتا ہے, خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار. انہوں نے دن رات کوششیں کی, اس کے باوجود بہت سارے اسٹمبلنگ بلاک آئے. ایران اور سعودی عرب کی جنگ بار بار چھڑتے رک گئی. سعودی عرب کا بہت اہم رول ہے اس میں, کہ سعودی عرب نے اس کے باوجود کہ اس پہ مسلسل حملے ہوئے لیکن سعودی عرب نے صبر کیا, اس نے پاکستان کی بات مانی اور پاکستان کی بات مان کے اس نے ریٹیلیٹ نہیں کیا, جس سے اسلامی ممالک کے درمیان ایک جو جنگ چھڑ سکتی تھی, جس کے بہت زیادہ چانسز تھے, وہ رک گئی. اور نہ صرف وہ رکی بلکہ پورے ریجن کی ایک جنگ رک گئی اور ایک ورلڈ وار رک گئی. اس میں چین کا بھی رول ہے, رشیا کا بھی رول ہے, ترکیہ کا رول ہے, مصر کا رول ہے, یہ تمام ممالک کا رول ہے. لیکن ظاہر ہے صحرا پاکستان کے سر ہے اور پاکستان کا جھنڈا شپس پہ جو لگا ہے, پاکستان کا جھنڈے کا نام آج اونچا ہوا. اس کے باوجود تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور لیکن پاکستان ملیٹریلی ایک طاقتور ملک ہے. اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ ہماری جو پالیسیز ہیں, ہم نے گھاس کھائی لیکن ایٹم بم بنایا, جو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا وہ ٹھیک فیصلہ تھا. اور اس کے بعد ضیاء الحق نے اس کو جاری رکھا, پھر بےنظیر بھٹو اور نواز شریف نے بھی جاری رکھا, اور نواز شریف نے پھر ایٹمی دھماکے کیے. بالکل درست فیصلے تھے. پھر ہم نے میزائل پروگرام اپنا ایک بنایا. مئی 2025 میں انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں دنیا نے ہماری طاقت دیکھی, ہم نے منوا لی. ہماری دنیا میں اس وقت عزت ہے. اس وقت پوری دنیا کا میڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہے, پوری دنیا کا میڈیا پرائم منسٹر شہباز شریف کی بات کر رہا ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات کر رہا ہے. اللہ نے عزت دی ہے, ہمیں اس پہ عاجزی
سے جھکنا چاہیے اللہ کے سامنے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، بالکل تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ بچپن میں تمام لوگوں نے سٹوریز پڑھی ہوں گی، شہباز شریف نے بھی، عاصم منیر نے بھی، اسحاق ڈار نے بھی، میں نے بھی، آپ نے بھی۔ تکبر نہیں کرنا، کیونکہ ابھی ہمیں بہت سفر طے کرنا ہے، ابھی یہ آغاز ہے۔ اور مجھے صوفی برکت علی مرحوم فیصل آباد کے ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے، اور اس میں انہوں نے بہت سالوں پہلے، کئی دہائیوں پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوا کریں گے۔ آج وہ وقت آیا ہے، اور اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اس کی خوشی ہے، اور یہ خوشی تب دوبالا ہوگی، پکی ہوگی، جب پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی۔ اور اس پہ ہم بات کریں گے، بار بار میں کروں گا بات، حکومت کو بھی ہم سب مل کے اس کمیونٹی کو، میرے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو جوائن کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری آواز حکومت تک پہنچے اور ہم کہیں کہ پاکستان کو اللہ نے جو عزت دی ہے، اس عزت، دیکھیں عزت تو مل جاتی ہے، عزت کو پچانا بڑی بات ہوتی ہے، پچانا مین عزت کو ہضم کرنا۔ اور کچھ ہمارے ملک کے اندر ایسے عناصر ہیں، جب میں نے آپ کو بتایا اسرائیل سیبوٹاج کر رہا تھا ان تمام مذاکرات کو، اس پیس پروسیس کو، تو اسرائیل سیبوٹاج کرتا تھا، انڈین سوشل میڈیا اس کو ایمپلیفائی کرتا تھا، اور پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے تھے فرقہ وارانہ یہاں پہ فسادات ہوں، جن کے سیاسی عزائم کچھ اور ہیں، انہوں نے اس بات کو مذاق اڑایا، پاکستان کا مذاق اڑایا، حوصلہ توڑنے کی کوشش کی پاکستانیوں کا، اور جو پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت جو اس تمام بحران میں سے گزر رہی تھی اور حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کسی جہاز کو کسی کنارے پہ لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، ان کے اوپر تنقید کی، ان کا مذاق اڑایا، ان کی تضحیک کی، تو انہیں بھی کچھ شرم آنی چاہیے کہ پاکستان جب مضبوط ہوگا تو ہم سب ہم ایک جہاز کے مسافر ہیں، وہ شپ کہہ لیں، اس کو ہوائی جہاز کہہ لیں، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، ہیں ہم پاکستانی۔ یہ جہاز ٹیک آف کرے گا، ہوائی جہاز اڑے گا تو سب اڑیں گے، یہ بحری جہاز چلے گا تو اس میں سب آگے منزل کی طرف جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ اس بحری جہاز کو یا اس ہوائی جہاز کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، یہ گرتا ہے، ڈوبتا ہے، تو سب ساتھ ہی ڈوبیں گے۔ تو اس لیے کچھ تھوڑا سا خیال کریں اس ملک کا، یہ جہاز کو تباہ نہ کریں۔ آپس کے اختلافات، کیپٹن کس نے بننا ہے، نائب کیپٹن کس نے بننا ہے، یہ معاملہ چلتے رہیں گے، یہ پچھلے 1400 سال میں بھی چلتے رہے ہیں، اگلے 1400 سال بھی چلتے رہیں گے۔ ان معاملات کی وجہ سے جہاز کے اوپر اٹیک نہ کریں، اس کو تباہ نہ کریں، اس میں چھید نہ کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ اور خاص طور پہ جنزیک سے کہ آپ اپنے تعصب کا شکار نہ ہوں۔ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے انسانوں کی تو وہ بڑے متعصب ہو جاتے ہیں، وہ پکے ہو جاتے ہیں اپنے نظریے پہ، کیونکہ ان کی عمر ایسی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کی عمر ایسی عمر ہے جو کچی عمر ہے، نرم عمر ہے، آپ کو اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ملک مضبوط ہوگا تو آپ کے لیے کتنے اللہ تعالیٰ اس ملک میں چانسز آئے۔ آپ سب اس ملک سے بھاگنا چاہ رہے تھے، آپ دیکھیں اس دوسرے ملکوں میں کیا حالات ہیں اس وقت، اور اپنا ملک ابھی بھی کتنا محفوظ ہے کہ ہم آرام سے سوتے ہیں، کیونکہ ہمارا دفاع مضبوط ہے۔ تو اس ملک کو معاشی طور پہ، ٹیکنالوجیکلی اور سائنس کے میدان میں ترقی دیں۔ آپ لوگ یہاں رہ کے محنت کریں، اس ملک کو ہم بہتر بنائیں، جتنا ہم بنا سکیں اس سے زیادہ آپ بہتر بنائیں اس ملک کو، اور اس ملک کے لیے کام کریں۔ اپنے سیاسی تعصبات، اپنے مسل کی تعصبات چھوڑ کے ایک انسان بنیں، ایک اچھے مسلمان بنیں اور ایک پاکستانی بنیں۔ دیکھیے گا، چاہے آپ پنجابی ہیں، پختون ہیں، بلوچ ہیں، سندھی ہیں، اردو سپیکنگ ہیں، کشمیری ہیں، گلگتی ہیں، بلتستانی ہیں، سنی ہیں یا شیعہ ہیں، آپ انسان مسلمان اور پاکستانی بن کے دیکھیں کتنا مزہ آئے گا اور یہ ملک کتنا آگے جائے گا۔ تو کوشش کریں، اور جس کی تعریف ہے اس کی تعریف کھل کے کرنی چاہیے، چاہے آپ کو اچھا لگے نہ لگے، کیونکہ سچ یہی ہے کہ اس ٹیم نے جو اس وقت پاکستان کو لیڈ کر رہی ہے، اس ہائیبرڈ نظام نے، انہوں نے پاکستان کو عزت دلائی ہے۔ لیکن یہ عزت میں دو باتیں بہت ضروری ہیں، تکبر نہ کیا جائے، سر جھکا کے کام کیا جائے، اور اس ملک کی معیشت کو اتنا بہتر کیا جائے کہ کل اگر کوئی اور ہمارا برادر ملک ہم سے کہے میرا دیا ہوا قرضہ واپس کرو جس میں تم سے سود بھی لیتا تھا، تو ہمیں قرضہ ہمارے پاس ہو ہی نہ کسی کا، ہم نے سب کا قرض ادا کر دیا ہو، ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ہم کسی کو قرض دے سکیں، وہ تبھی ہوگا جب ہماری معیشت مضبوط ہوگی۔ اس کے لیے اسی طرح سر جوڑ کے بیٹھیں جس طرح دفاع کے لیے تمام اکراس سپورٹ ہر قسم کی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیوکلیئر پروگرام کو فالو کیا، کہ چاہے ملٹری ڈکٹیٹر تھا، چاہے جمہوری وزیر اعظم تھا۔
اسی طرح اور جو دبئی میں اور ابو دھابی میں اور دوسرے ملکوں میں پاکستانی پیسہ لے کے گئے ہیں ان کو واپس لایا جائے، پیار محبت سے لایا جائے یا زبردستی لایا جائے، وہ واپس لایا جائے اور اس کو یہاں انویسٹ کیا جائے۔ باقی باتیں آپ سے بہت کریں گے، ابھی وقت اللہ تعالیٰ نے دیا تو، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس خبر کے ساتھ، اچھی خبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اس ملک میں امن و امان رہے، اس ریجن میں امن و امان رہے، پوری دنیا میں امن و امان رہے اور خوشحالی ہمارا مسکن بنے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔